ناظرین، چانکیہ کے چیلوں کا ہمیشہ سے طریقہ واردات یہ رہا کہ وہ کھل کر سامنے آنے اور وار کرنے کی بجائے ہمیشہ چھپ کر یا پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ بھارت نے بھی عملاً پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے، لیکن مودی سرکار نے ایسی سازش رچائی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو آمنے سامنے کر دیا ہے۔ نئی دلی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان آرمی کو افغانستان کے محاذ پر پھنسا دیا جائے، جس کے باعث مشرقی سرحد سے ان کی توجہ ہٹ جائے اور بھارت وہاں من مانی کر سکے۔ اس مقصد کے لیے اجیت ڈوول اینڈ کمپنی نے لکشمی کی طاقت استعمال کی اور افغان فوج میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرا دیا۔ انڈیا کو اندازہ تھا کہ جب افغانستان سے پاکستانی فوج پر حملہ ہوگا تو پھر پاک فوج پوری قوت سے جواب دے گی، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ جائے گی اور انڈیا دور بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے گا، بلکہ دونوں ہمسایہ ملکوں میں بھڑکتے جنگ کے شعلوں پر مزید تیل چھڑکتا رہے گا۔ لیکن پاک فوج کے نپے تلے رد عمل اور دانشمندانہ اقدام نے نہ صرف پاکستان اور افغانستان بلکہ پورے خطے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ پاکستان آرمی اور ISI نے کیسے عین وقت پر بھارت کی سازش کو ناکام بنایا، اجیت ڈوول اور را کے اربوں روپے کیسے ڈوب گئے، اس سارے معاملے پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ دوستو، بھارت نے پاکستان پر دو طرف سے حملہ کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایک جانب سے افغانستان سے طالبان حملہ آور ہوں اور دوسری طرف بلوچستان میں کالعدم تنظیمیں قتل و غارت کا بازار گرم کریں۔ اس طرح فوج کی توجہ 3 محاذوں پر ہوگی، چنانچہ بھارت کے لیے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل آسان ہو جائے گی۔ نہ صرف افغانستان بلکہ بلوچستان کے محاذ پر بھی انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوچ علیحدگی پسند اور دہشت گرد تنظیموں کے اتحاد نے اپنی کارروائیاں بڑھانے کا عندیہ دیا تھا، لیکن بھارت سے اربوں ڈالر لینے والی تنظیم کے نام نہاد سرمچاروں کا یہ حال ہے کہ پہلی ہی کارروائی میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ان دہشت گرد تنظیموں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے خواتین کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بار پھر خودکش حملے کے لیے خاتون بمبار کو استعمال کیا گیا۔ یہ کالعدم تنظیمیں کیسے بلوچ خواتین کو ہنی ٹریپ کر کے خودکش حملوں پر مجبور کرتی ہیں، یہ ایک الگ ہوشربا داستان ہے۔ خیر جناب، کلات میں خاتون خودکش بمبار کی ونگ کمانڈر کی گاڑی پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اس حملے میں کون سی تنظیم ملوث ہے، اس سارے معاملے پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ پہلے کچھ بات کرتے ہیں امریکہ اور یورپ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کی۔ پاکستان کے سیاسی قائدین کو اکثر آپ نے یہ دعویٰ کرتے سنا ہوگا، ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے یا کراچی کو لندن بنا دیں گے۔ پاکستان تو برطانیہ نہ بن سکا، لیکن اب برطانیہ یا انگلینڈ پاکستان ضرور بن گیا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ روز برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف کامنز سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ روس ایک ایسا سنگین خطرہ ہے جو برطانیہ کے پانیوں اور آسمانوں میں منڈلا رہا ہے۔ 1980 کی دہائی میں جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت پاکستان میں بھی یہی بیانیہ بنایا گیا تھا۔ چونکہ روس کو گرم پانیوں کی تلاش ہے، اس لیے روس سرخ ریچھ افغانستان کے بعد پاکستان کا رخ کرے گا، لہٰذا روسی فوج کو دریائے آمو کے پار بھیجنا پڑے گا۔ اور پھر اس بیانیے کو بنیاد بنا کر کیسے جہاد افغانستان شروع کیا گیا، کیسے مجاہدین تیار کیے گئے، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ خیر جناب، اپنے خطاب میں برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ روس کی جانب سے NHS پر سائبر حملے بھی کیے گئے ہیں اور ہماری گلیوں میں لوگوں کو قتل کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں۔ ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یہی درست فیصلہ ہے اور یہ ہمارے ملک کے مفاد میں بھی ہے۔ دوستو، برطانوی عوام کے لیے شاید یہ نیا چورن ہو، لیکن پاکستانی اس قسم کے جذباتی بیانات، نعرے، دعوے اور بھاشن نہ صرف سن چکے ہیں بلکہ بھگت بھی چکے ہیں۔ اب $1 ملین سوال یہ ہے کہ برطانیہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پورا یورپ یوکرین کا ساتھ دینے کا وعدہ کرے، لیکن کیا اس کا صدر زیلنسکی اور یوکرینی عوام کو فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے جنگ کا نقشہ تبدیل ہو سکے گا؟ کیا صدر زیلنسکی روس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکیں گے؟ ویسے فی الحال تو روس نے لڑائی روکنے یا ختم کرنے کی تجویز مکمل طور پر مسترد کر دی ہے۔ ماسکو کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ کم سے کم 4 خطوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا۔ زبانی کلامی طور پر یورپی یونین یوکرین کا ساتھ دینے کا وعدہ ضرور کر رہا ہے، لیکن یوکرین کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اپنی سالمیت اور سلامتی کو یقینی بنانے کی ہے، جس پر فی الحال برطانیہ سمیت یوکرین کے تمام دوست خاموش ہیں۔ کیا یورپ کی کمزور ہوتی افواج کے پاس یوکرین میں تعینات کرنے کے لیے ایسی فورس ہوگی جو روس کے لیے خوف کا باعث بن سکے؟
برطانیہ اور فرانس کے علاوہ وہ کون سے ممالک ہیں جو اپنی فوجیں یوکرین بھیجنے کے لیے تیار ہوں گے، خاص طور پر ایک ایسے غیر یقینی وقت پر جب امریکہ کی جانب سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جا رہی۔ یہ وہ سوال ہے جن کا جواب خود یوکرینی صدر کے پاس بھی نہیں ہے، اور لگتا یہی ہے کہ آنے والے دن یوکرین کے لیے مزید کٹھن، سخت، مشکل اور دشوار ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی مقام تورخم پر دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز میں جھڑپ ہوئی، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ دراصل افغانستان کی فوج میں انڈین ایجنسی را کے ایجنٹوں نے بلا اشتعال پاکستانی چیک پوسٹوں پر فائرنگ کی، جس میں 3 فوجی زخمی ہوئے۔ پاکستانی فورسز نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے محدود پیمانے پر جواب دیا، کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ وہ ہمسایہ ملکوں سے پرامن تعلقات چاہتا ہے۔ افغان فورسز کے حملے میں پاکستان کی ایک مارٹر پوسٹ کو نقصان پہنچا، جبکہ پاک آرمی نے افغانستان میں جنگل پوسٹ اور کھوڑ پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ دونوں ملکوں میں یہ جھڑپ ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی جب صرف ایک روز قبل ہی دونوں جانب سے سرحد پر تعینات اہلکاروں کے آپس میں مذاکرات ہوئے تھے، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 10 روز سے بند سرحد آمد و رفت کے لیے کسی بھی وقت کھل سکتی ہے۔ فائرنگ اور گولہ باری کے بعد سرحد پر بھگدڑ مچ گئی، جس سے ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے جان سے گیا۔ پاک افغان فورسز میں جھڑپ کے بعد گاؤں باچمینا کو خالی کرا لیا گیا ہے اور تمام لوگوں کو لنڈی کوتل منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آدھی رات کو شروع ہونے والی جھڑپ صبح وقت تک وقفے سے جاری رہی، لیکن پاک فوج کے جواب کے بعد خاموشی چھا گئی۔ پاکستان نے سرحد پر مزید نفری پہنچا دی ہے، اور کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہماری تینوں مسلح افواج مکمل تیار اور الرٹ ہیں۔ ابھی تک اس جھڑپ سے متعلق پاکستان یا افغانستان کی حکومتوں نے باضابطہ طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ البتہ مقامی افراد نے BBC سے گفتگو میں بتایا کہ پھڈا افغان فوجیوں کی ڈٹائی اور ہٹ درمی کی وجہ سے شروع ہوا۔ افغان فورسز ایک متنازع مقام پر چوکی تعمیر کرنے جا رہے تھے، جس پر پاکستان کی جانب سے اعتراض کیا گیا، اور پھر اس سے دونوں جانب کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ افغان طالبان پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے سرحد دستے کو لگام ڈالیں اور بھارتی سازش کا اعلی کار بنے سے روکیں۔ بھارت کی تو یہی خواہش ہے کہ کسی طرح پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں دراڑیں پیدا ہوں، جس کا فائدہ چانکیہ کے چیلے اٹھائیں، لیکن پاکستان بھی کب تک صبر برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرے گا؟ آخر کبھی نہ کبھی تو پاک فوج کا صبر بھی جواب دے جائے گا، اور اس صورت میں معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے جائیں گے، اور یقینی طور پر اس کا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کے دشمن اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ افغان حکومت کو اپنی سرزمین بھی دہشت گرد کارروائیوں کے استعمال سے روکنی ہوگی۔ وطن عزیز میں دہشت گرد حملوں میں افغانستان کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ طالبان حکومت کو بغیر چوں چراں اور اگر مگر کے اپنی صفوں کی ہر صورت صفائی کرنی ہوگی، ورنہ مجبوراً پاکستان کو سرجیکل سٹرائک کا آپشن اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے اس سے صرف کشیدگی اور تلخیوں میں اضافہ ہوگا۔ لہذا افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے تحفظات اور سنجیدگی سے غور کرے اور پانی کو سر سے اونچا ہونے سے روکے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر طالبان کو ایک بار پھر کابل چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔